ایک مرتبہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں نماز جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبہ کے دوران اچانک بلند آواز سے 3 مرتبہ کہا، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ صحابہ کرام حیران ہوئے۔ صحابہ نے سمجھا کہ شاید آپ کے اوپر جنون طاری ہو گیا ہے، تو آپ کے قریبی دوست جناب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں پوچھا کہ حضور یہ اچانک کیا ہو گیا تھا کہ آپ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور خطبہ کے دوران ہی یا ساریۃ الجبل کی آواز بلند کرنے لگ گئے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہوا کچھ یوں کہ مدینہ سے سینکڑوں میل دور ایک اسلامی لشکر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا تھا جنگ کے لیے، اور اس لشکر کی قیادت حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن لشکر اسلام پر حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے، تو میں نے یہ بلند آواز لگا کر ان کو خبردار کیا ہے، یا ساریۃ الجبل کہہ کر میں نے اس لشکر کو خبردار کیا ہے کہ پہاڑ کے پیچھے کی خبر لو۔ اور جب وہ لشکر، اسلامی لشکر فتح یاب ہو کر واپس تشریف لے آیا، مدینہ میں آ گیا، تو اس لشکر نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ اگر وہ غیبی آواز ہمارے کانوں میں نہ پڑتی تو ہو سکتا ہے اس جنگ میں ہمیں شکست ہو جاتی، کیونکہ ہم آگے سے لڑ رہے تھے، پیچھے کی ہمیں خبر نہ تھی۔ وہ غیبی آواز ہمارے کانوں میں پڑی، جمعہ کا دن تھا، فلاں وقت تھا، اور ایک غیبی آواز ہمارے کانوں میں پڑی کہ پہاڑ کے پیچھے کی طرف دیکھو۔ جب ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پہاڑ کی طرف سے دشمن ہم پر حملہ آور ہو رہا تھا، پھر ہم نے ان کا سامنا کیا اور اللہ رب العزت نے ہمیں فتح عطا کر دی۔ کہاں مسجد نبوی شریف اور کہاں مدینہ سے سینکڑوں میل دور حضرت ساریہ میدان جنگ میں جنگ لڑ رہے ہیں، اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ کتنی دور کام کر گئی، اس قدر آپ کی نگاہ نے کام کیا اور فرمایا یا ساریۃ الجبل، اور حضرت ساریہ نے اس جنگ سے واپس آ کر اس بات کی تصدیق بھی کر دی۔ عزیزان مکرم، جب وہ جمعہ کا خطبہ آپ ارشاد فرما رہے تھے تو جید صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اکابر صحابہ کرام موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یا ساریۃ الجبل کی صدا بلند کی، صدا بلند کر کے یہ ثابت کر دیا، یہ بتا دیا کہ میں صرف یہاں پر جمعہ کا خطبہ ہی نہیں دے رہا بلکہ اسلامی لشکر کی قیادت بھی کر رہا ہوں۔ اس واقعہ کے بعد آپ کے بچپن کے ایک دوست نے آپ سے پوچھا، اے عمر، بچپن میں ہم اکٹھے اونٹ چرایا کرتے تھے اور آپ سے اکثر اونٹ گم ہو جاتے تھے، اور میں آپ کو اونٹ تلاش کر کے دیا کرتا تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا اونٹ کیسے گم ہو گئے، کہاں چلے گئے۔ اے عمر، آپ کو میں تلاش کر کے دیتا تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، اور آپ کی اسی بات پر آپ کے باپ نے کتنی مرتبہ ڈنڈوں سے آپ کی پٹائی کی تھی۔ بچپن کا عالم تو یہ تھا کہ چند اونٹ آپ سے گم ہو جاتے اور آپ کو پتہ نہ چلتا تھا، تو اور اب سینکڑوں میل دور آپ کی نگاہ کس طرح کام کر گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔
فرمایا اس وقت میں تیرا دوست تھا، اب میں محبوب خدا کا دوست ہوں۔ اس وقت میں تیرا دوست تھا، اب میں محبوب خدا کا دوست ہوں، اور جس ہستی کا دوست ہوں اس ہستی کے ممبر پر بیٹھ کر میں خطبہ دے رہا تھا، اور یہ طاقت میری اپنی طاقت نہیں ہے، جس دن کے ممبر پر بیٹھ کر میں خطبہ دے رہا تھا یہ اس ہستی کی طاقت تھی جو میری نگاہ سینکڑوں میل دور کام کر گئی۔